أبدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. جس نے سارا کام لکھا ہو وہ کاپی مجھے دے دیں ذرا. الحمدللہ مدرسہ فیضان اہل بیت میں ہماری ہفتہ وار یہ تیسری نشست ہے. اللہ تعالی میرا اور آپ سب کا یہاں پر حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو اب تک ہم نے پڑھا ہے اس کا تھوڑا سا خلاصہ سن لیں پھر آگے چلتے ہیں. پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ علم کے 5 درجے ہیں. خصوصاً جو طلباء نئے ہیں وہ ذرا توجہ سے سن لیں. علم کے 5 درجے ہیں. پہلا ہے خاموشی. جب آپ کے سامنے علم بیان کیا جائے، علم پڑھایا جائے تو کیا کرنا ہے؟ خاموشی، باتیں نہیں کرنی. دوسرا درجہ ہے توجہ سے سننا. ادھر ادھر نہیں دیکھنا، باتیں نہیں کرنی، کسی کی نہ سننی ہے نہ سنانی ہے. توجہ سے سننا ہے، یہ بھی علم کا درجہ ہے. جو سنا اسے یاد رکھنا، بھولنا نہیں. کتنے ہو گئے؟ چوتھا درجہ جو سنا یا سیکھا یا سمجھا اس پر عمل کرنا. ٹھیک ہے؟ 4. پانچواں جو آپ نے سنا سیکھا سمجھا اسے آگے لوگوں تک پہنچانا. کتنے درجے ہو گئے علم کے؟ 5 درجے ہیں. آگے ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کچھ عقائد پڑھے تھے، کچھ مزید پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا. وہ قریب ہے اپنے علم اور رحمت کے اعتبار سے. وہ بے مشیر ہے، اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت، اس کو کوئی مشورہ دیتا، وہ کسی کے مشورے کا محتاج ہے. ہاں اگر وہ کسی پر کرم کرتے ہوئے خود مشورہ کرے تو وہی اس کا کرم ہے. اللہ نے فرشتوں کے ساتھ مشورہ کیا آدم علیہ السلام کو بنانے کے بارے میں. فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ کیا کیا؟ بولیے، مشورہ کیا. وہ مشورے کا محتاج ہے، لیکن وہ مشورہ کیا کیوں؟ مشورے کی تعلیم دینے کے لیے، تاکہ لوگوں کو مشورہ کرنا آ جائے، مشورے کا ڈھنگ آ جائے. تو اس لیے مشورہ فرمایا، وگرنہ
اللہ کسی بھی چیز کا محتاج ہے، نہ وہ مشورے والے کا محتاج ہے، نہ وہ مشورے کا محتاج ہے۔ حیات، کلام، حیات مانا زندہ ہونا، کلام کچھ کہنا، فرمانا، کلام کرنا، سننا، دیکھنا، ارادہ فرمانا، قدرت اور علم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں۔ اسی طرح پیدا کرنا، رزق دینا، مارنا، زندہ کرنا، صحت دینا، بیمار کرنا، امیر کرنا، فقیر کرنا، ساری کائنات کی ترتیب فرمانا اور ہر چیز کو آہستہ آہستہ اس کی فطرت کے مطابق کمال تک پہنچانا اور ان کے احوال یعنی حالات کے مطابق رزق دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ ہیں، صفات فعلیہ ہیں۔ اچھا، صفات سلبیہ بھی ہیں، کیا ہیں؟ سلبیہ، سین لام بے یہ ہے، سلبیہ یعنی وہ چیزیں جن کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی جائے گی، جن سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، بری ہے، مبرہ ہے، ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق اور جوڑ بولیں نہیں۔ تو یہ کون سی چیزیں ہیں؟ یعنی وہ صفات جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ بری ہے، پاک ہے۔ مثلاً وہ کیا ہے؟ جاہل نہیں۔ آج میں صحیح مسلم شریف میں دجال کے حالات پڑھ رہا تھا، اس میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دجال ہے یہ اعور ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ایک آنکھ سے کانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعور۔ اور وہ دعویٰ کرے گا خدا ہونے کا کہ میں کیا ہوں؟ خدا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی لیس باعور، فرمایا سن لو کہ اللہ تو آور نہیں ہے، جو آور ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں آور ہونا یہ کیا ہے؟ صفت سلبیہ، یعنی اس کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی جائے گی۔ اسی طرح جاہل ہونا، اللہ جاہل، وہ تو عالم ہے، علام ہے، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ ہر ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہ ہر غیب کو بھی جانتا ہے۔ وہ عاجز نہیں، وہ عاجز غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یہ قرآن میں آتا ہے۔ اللہ عاجز نہیں ہے، بے اختیار اور بے بس نہیں۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ سے بھی اللہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ وعدہ خلافی اس سے بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ تمام صفات کمال سے ازلاً ابداً موصوف ہے، یعنی صفات کمال، اچھی صفات جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے موصوف ہے۔ جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے نا، اس کی اچھی اور نیک اور صاف ستھری صفات وہ بھی کیا ہیں؟ ہمیشہ سے ہیں۔ اس کی ذات اپنی مثل اور مقابل سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ وہ حکیم ہے، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی۔ تو یہ ہم نے اب تک سبق پڑھا ہے، یاد ہے سب کو؟ ہاں جی، چلیں آخر میں آپ سے کچھ سنیں گے آپ کا سبق، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم آگے چلتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے صفات سلبیہ، اس پر مزید تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے بولیں، وعدہ خلافی سے پاک ہے۔ رشید احمد گنگوہی
علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کی کتاب ہے فتاوی رشیدیہ، اس میں لکھا ہے کہ جھوٹ تحت قدرت باری تعالی ہے، یعنی کہ جھوٹ اللہ کی قدرت میں شامل ہے، اللہ جھوٹ پر قادر ہے، وہ چاہے تو جھوٹ بھی بول لے۔ اسی طرح شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے رسالہ چھوٹا سا یک روزہ، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، وعدہ خلافی بھی کر سکتا ہے۔ دلیل کہتے ہیں دیکھو انسان جو ہے نا، انسان جب چاہے جھوٹ بول لے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب چاہے وعدہ توڑ دے، جب چاہے جھوٹ بول لے۔ دلیل دیکھو ان کی کتنی عجیب، کہتے ہیں کہ بندہ تو جب چاہے جھوٹ بول لے اور اللہ نہ بولے، بندہ جب چاہے وعدہ کر کے توڑ دے اور بندہ نہ توڑ دے، بندہ توڑ دے اور اللہ نہ توڑے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی طاقت زیادہ، اللہ کی طاقت تھوڑی۔ انہوں نے یہ دلیل دی، کہتے ہیں اس لیے مانو جب بندہ بول سکتا ہے جھوٹ تو رب بھی بول سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے نا۔ تو بری چیز کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ نسبت نہیں دے سکتے۔ اللہ جھوٹ سے پاک ہے، وعدہ خلافی سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ پھر پڑھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کہتے ہیں جھوٹ بھی ایک چیز ہے، اس پر بھی قادر ہے، جب چاہے جھوٹ بول سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ خودکشی یہ بھی تو ایک چیز ہے، زہر پینا، بولو یہ بھی تو ایک چیز ہے نا۔ بجلی کی تاروں کو ہاتھ لگا کے مر جانا یہ بھی ایک چیز ہے۔ سمندر میں چھلانگ مار کے مر جانا یہ بھی ایک چیز ہے، سمجھ آئی نا۔ زہر کھا لینا یہ بھی ایک چیز ہے۔ تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ چیزیں جوڑ سکتے ہیں کہ اللہ خودکشی کر سکتا ہے؟ بولیے نہیں، کیوں؟ اور اس لیے کہ جھوٹ، وعدہ خلافی، زہر کھانا، بجلی کی تاروں کو ہاتھ لگا کے مر جانا، سمندر کے پانی میں چھلانگ لگا کے مر جانا، یہ عیب، نقص اور بری چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر بری چیز سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ کے اندر کوئی خامی، کوئی برائی نہیں ہے۔ چلیں جی آگے، چلیں جی آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ کس کو ہے؟ بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ ہر ایک نے موت کا شکار ہو جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کبھی موت بولو نہیں آئے گی۔ سب کو موت آنی ہے، لیکن اللہ کو موت نہیں آنی۔ اللہ نیند سے پاک ہے، اللہ کو نیند نہیں آتی۔
لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ ابھی سمجھ لیں پھر لکھواتے ہیں۔ نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اونگ سمجھتے ہیں؟ توجہ میری طرف رکھیں بچوں۔ اونگ ہوتی ہے کہ آدمی کوئی کام کر رہا ہے اور کام کرتے کرتے نا نیند کا جھٹکا لگے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اونگ۔ اللہ کو نیند تو دور کی بات ہے، اونگ بھی بولو نہیں آتی۔ سب سو جائیں لیکن اللہ نہیں سوتا، اللہ کو نیند اس سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ تھکتا نہیں۔ ہم کام کرتے ہیں تو بڑے بڑے طاقتور اور پہلوان کام کرتے ہیں تو بڑی سے بڑی مضبوط مشینیں جب کام کرتی ہیں تو کام کر کر کے ان کا انجن گرم ہو جاتا ہے، سمجھ آئی؟ پرزے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کائنات کا نظام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر کے نہ تھکا نہ ہارا، سمجھ آئی؟ اللہ تھکتا بولو نہیں۔ اچھا یاد رکھیں، اللہ نظر نہ بھی آئے پھر بھی ماننا ہے کہ اللہ ہے، بولو اللہ ہے، نظر اگرچہ نہ بھی آئے۔ کیونکہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دیوار ہے نظر آتی ہے، یہ مائک ہے نظر آتا ہے، یہ کتاب ہے نظر آتی ہے، یہ ٹیبل ہے نظر آتی ہے، یہ میرے سر پہ امامہ شریف ہے نظر آتا ہے، آپ کے ہاتھوں میں کتابیں کاپیاں ہیں تو نظر آتی ہیں، باہر گاڑیاں چلتی ہیں تو نظر کہتے ہیں کہ جو چیز ہوتی ہے وہ نظر بھی آتی ہے۔ اگر اللہ ہے پھر دکھاؤ نا، نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم تو اس کو مانیں گے جو بولو نظر آئے گا، جو نظر نہیں آتا ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور مسلمانوں تم کہتے ہو کہ اللہ ہے، اگر ہے تو دکھاؤ نا۔ ایسے بندے کو پتہ ہے کیسے منوانا ہے؟ بتا دوں، اس کو بٹھا لو اپنے پاس، اسے کہنا کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ نہیں ہوتی نا، وہ کہے گا نہیں ہوتی، اسے کہا اچھا ایسا کرو، یہ تاریں لو دو، یہ بورڈ میں جو کھڑے نا سوچ لگانے کی جگہ، یہاں پر 2 تاریں لگا دو، اور پھر وہ 2 تاریں جا کر اس کے ساتھ لگا دو، پھر بٹن دباؤ آ کے، تو پھر جب وہ چیخے چلائے تو پوچھو بھائی کیا ہے؟ کہے گا بند کرو مجھے بجلی جھٹکے مار رہی ہے۔ آپ کہیں جناب یہ تاریں ہیں، آپ ادھر سے سوچ نکالو، تاریں پکڑ لو اپنے ہاتھ میں، کہو دیکھو یہ تاریں ہی ہیں، کہاں اس میں کچھ ہے؟ اگر بجلی ہوتی تو نظر آتی، اور لالا اس میں بجلی کہاں ہے؟ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دوبارہ پھر سوچ لگا دو، پھر لگاؤ ایک جھٹکا، جب 2-3 جھٹکے لگائیں گے نا تو عقل ٹھکانے پہ آئے گی، کہے گا ہے صحیح لیکن نظر بولو ہے صحیح لیکن نظر۔ تو ہم کہتے ہیں تیری بنائی بجلی نظر نہ آئے تو اس کا انکار نہیں کر سکتے، تو جو کائنات کو بنانے والا خدا ہے وہ اگر نظر نہ آئے تو اس کا بھی انکار بولو نہیں کر سکتے۔ یا پھر ایک اور طریقہ، اگر کوئی کہے کہ نہیں جی اگر اللہ ہے تو نظر آئے، اگر اللہ ہے تو نظر آئے، جب نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں ہے، اسے کہو اچھا
ذرا کس کے لگاؤ ایک یہاں، وہ آپ سے لڑے گا، آپ کو بھائی غصے کیوں ہو رہے ہو، کیا ہوا؟ کہے گا تم نے مجھے مارا ہے۔ آپ کو اچھا میں نے مارا ہے؟ اچھا میرے مارنے سے تجھے کیا ہو گیا؟ اب میں نے مارا ہے، تو نے تو نہیں مارا نا، مارا میں نے اور چیختا تو ہے۔ وہ کہے گا مجھے درد ہو رہی ہے، کیا کہے گا؟ تو آپ کہیں چل پتر درد تو دکھا، درد خدا ہم دکھا دیتے ہیں، دکھا درد۔ تو کہے گا درد ہوتی ہے نظر، اسے کو خدا بھی ہے لیکن نظر، وہ جب قیامت والا دن آئے گا اور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں ہم جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ اپنے نبی کا دیدار بھی جی بھر کے کریں گے، اپنے رب کا دیدار بھی کریں گے۔ رب ہے لیکن نظر بولیں۔ اسی طرح کا ایک آدمی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہا جی مجھ سے مناظرہ کرو۔ اچھا جی کرتے ہیں مناظرہ۔ اس سے پہلے کئی مسلمانوں نے مناظرہ کیا لیکن مناظرہ جیت نہ سکے، تو مناظرہ ہونا تھا بادشاہ کے دربار میں، ٹائم طے تھا۔ جب مناظرے کا دن آیا تو امام صاحب ٹائم پہ نہ پہنچے، لیٹ پہنچے۔ اس نے کہا جی اتنی دیر ہوگی تمہارا انتظار کر رہا ہوں، لیٹ کیوں آئے ہو؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا تھا، پتہ نہیں تو مانے یا نہ مانے۔ جو خدا کو نہیں مانتے نا وہ کہتے ہیں یہ ساری دنیا خود بنی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ خود بنی ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ تو وہ بھی یہی کہتا تھا کہ دنیا خود بنی ہے، اس کو کوئی بنانے والا پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ امام صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ تو ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی، پتہ نہیں تو مانے یا نہ مانے۔ کہتا جی بولو کیا ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے کہ میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ دریا کے اندر ایک درخت کھڑا ہوا ہے، تو میں حیران ہوا دریا کے اندر درمیان میں درخت کیسے آ گیا؟ تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے نہ تیز ہوا چلی نہ کوئی اس کو گرانے والا آیا، خود بخود درخت آگے ہوا پیچھے ہوا، آگے ہوا پیچھے ہوا، دائیں بائیں ہوا، وہ ہلتے ہلتے خود بخود نیچے گر گیا۔ ابھی میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ہوا کے اندر سے نا وہ آرا آ گیا، تو آرے نے آ کر اس درخت کو چیرنا شروع کر دیا۔ جب وہ چرنے لگا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا، بھئی درخت کے پھٹے خود بخود بن رہے ہیں، تو پھٹے بن گئے۔ ابھی میں دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ پھٹے جڑنے شروع ہو گئے خود بخود۔ جب ساتھ جڑے تو خود بخود کیل آ کر ٹھکنے شروع ہو گئے، کیل میخیں۔ تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس درخت کے پھٹے بنے، کیل لگے، کشتی بن گئی۔ میں دیکھ ہی رہا تھا کہ کشتی خود بخود چلنے لگ گئی، کبھی سواریاں لے کے آتی ہے، کبھی سواریاں لے کے جاتی ہے۔ تو میں تو یہ سارا معاملہ دیکھتا رہا، اور اس وجہ سے میں یہاں پر لیٹ پہنچا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں مسلمانوں دیکھو تمہارا امام، تمہارا عالم کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، کہتا ہے کہ درخت خود بخود ہلنے لگا، ذرا ان سے پوچھو درخت خود بخود ہلا کبھی؟ یہ تمہارا عالم کہتا ہے کہ خود بخود آ کر آرا چلنے لگا، کبھی آرا بھی خود چلا؟